السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف، ان کی طرف سے جو انتخابی منشور ہے اب وہ منظر عام پہ آ چکا ہے، اور جو ٹیگ لائن ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے دی گئی ہے وہ پاکستان کو نواز دو۔ اس کے ظاہر ہے مختلف معنی بھی نکلتے ہیں، لیکن ایک تو عوام سے اپیل ہے کہ نواز شریف پاکستان کو دیں، اور دوسری جانب یہ بھی ایک رخ بنتا ہے کہ اگر نواز شریف آ جاتے ہیں تو پاکستان کو نوازا جائے گا۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی چنو نئی سوچ کو، بلاول بھٹو کو، ان کی نوجوان قیادت کو سامنے رکھتے ہوئے عوام سے یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا انتخاب ہونا چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنا منشور دیا ہے اس میں جو وزارت عظمیٰ کے لیے جو شخص بھی منتخب ہوگا اس کا ڈائریکٹ انتخاب ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اسمبلی کی مدت 4 سال اور سینٹ کی مدت 5 سال کرنے کی بات عوام کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ پاکستان کی جو دیگر علاقائی جماعتیں ہیں، ایم کیو ایم کی بات کریں تو بڑے پیمانے پہ وہ آئینی ترمیم کی بات کرتی ہے، وہ مزید ڈیزولوشن کی بات کرتی ہے، اور وہ یہ اعلان بھی کرتی ہے کہ مسلم لیگ نون کی آئینی ترمیم پر ان سے کمٹمنٹ بھی ہے۔ اور اسی کمٹمنٹ کا جب وہ اعلان کرتی ہے تو پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون پہ یہ الزام لگاتی ہے کہ شاید مسلم لیگ نون کی کوشش ہو کہ وہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرے۔ بہرحال اب یہ انتخابی دنگل ہے، اس دنگل میں اپنا اعلان ہے، اپنی اپیل ہے، اپنا پرچار ہے۔ عوام کس کو انتخاب کریں گے، عوام کس کی طرف اپنا جھکاؤ رکھیں گے، یہ تو 8 فروری کی شام ہی پتہ چلے گا۔ لیکن جو مسلم لیگ نون کا منشور ہے اس کی اگر خصوصی طور پہ بات کی جائے تو یہ کافی تاخیر سے آیا ہے۔ بلاول بھٹو بارہا یہ کہہ چکے تھے کہ چوتھی بار وزیر اعظم کا خواہش مند شخص اپنی جماعت کا آج تک منشور نہیں دے سکا، لیکن یہ منشور جب آیا تو اس کو دیکھیں تو حقیقت کے قریب لگتا ہے، برعکس ان دعووں کے 300 یونٹ بجلی فری کے اور ساتھ ہی ساتھ آمدنی دگنی کرنے کے۔ مسلم لیگ نون کو یہاں پہ تھوڑی برتری تو حاصل ہے، لیکن کیا یہ جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ طے کیا ہے مسلم لیگ نون نے، یہ پورا ہو پائے گا؟ اس کا ایکشن پلان کیا ہے، روڈ میپ کیا ہے؟ انہی تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ منشور کمیٹی کے ہیڈ اور سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ صدیقی صاحب آپ کی طرف بھی آئیں گے، لیکن ارشاد صاحب تقابل اگر ہم اس منشور کا پاکستان کو نواز دو، نئی سوچ کو چنو اور پھر وزارت عظمیٰ کا ڈائریکٹ انتخاب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حقیقت کے قریب ترین کس کا منشور ہے پاکستان کے سیاسی، معاشی، معروضی حالات دیکھتے ہوئے؟ جو آپ نے بات کی ہے نا، میں اس سے متفق ہوں کہ ایک اچیویبل جو بات ہے وہ مسلم لیگ نون نے کی ہے، اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ سوچ بچار بھی زیادہ کی گئی، منشور کمیٹی نے کافی وقت بھی لیا، اور جو میری معلومات ہیں آپ کے بھی علم میں ہے، انہوں نے عرفان صدیقی صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے مختلف جو طبقات ہیں ان سے تجاویز بھی مانگی، اور ان تجاویز کی روشنی میں پھر ایک منشور بنایا گیا۔ اس میں صرف جو بات ہو رہی ہے مخالفین کی طرف سے کہ روڈ میپ کیا ہوگا، ایکشن پلان کیا ہوگا۔ 1 کروڑ نوکریوں کا دعویٰ جو ہے وہ تو عمران خان صاحب نے بھی کیا تھا، اور بعد میں وہ ایک مذاق بن کے رہ گیا۔ اس طرح سے سول بالادستی کی جو بات ہے، اس کی حدود و قیود کیا ہوں گی، وہ کس طریقے سے حاصل ہوگا، آئینی ترمیم کرنی پڑے گی، تمام سٹیک ہولڈر کو بٹھا کے کوئی نیا چارٹر آف ڈیموکریسی یا چارٹر آف سسٹم لانا پڑے گا، یہ ایک بات ہے۔ اسی طرح جو کہا جا رہا ہے کہ عدالتی اصلاحات کریں گے، اور اس میں بھی 62-63 آرٹیکل جو ہیں جس پر فخر کیا جاتا تھا ضیاء الحق کے دور سے کافی عرصے تک کہ جی وہ اسلامی شکیں ڈالی گئی ہیں، اور 18ویں ترمیم جب ہو رہی تھی تو اس وقت بھی ان میں رد و بدل نہیں کیا گیا۔ اب ایک جماعت نے کہا ہے کہ جی ہم اس کو رد و بدل کر کے اصل حالت میں لائیں گے، اور ضیاء الحق کے دور میں جو ترامیم ہوئیں ان کو ختم کر دیا جائے گا، جبکہ مسلم لیگ کا یہ ماضی میں یہ موقف نہیں رہا۔ جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو پیپلز پارٹی کے دوست ہمیں بتاتے تھے کہ ہم نے یہ کہا ہے مسلم لیگ نون سے کہ جی آپ یہ چیزیں ختم کریں، لیکن مسلم لیگ نون اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ نیب کے خاتمے کی بات کی گئی ہے۔ نیب کے حوالے سے اب تقریباً تمام سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ نیب کا
जो मौजूदा ढांचा है ये तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बना, लेकिन आगाज़ मियां नवाज शरीफ साहब ने किया था जब वो सैफुर रहमान साहब की सरबराही में एहतसाब कमीशन बनाया गया था। एहतसाब सेल था, फिर कमीशन हुआ, सारा कुछ। तो ये नुमायाँ चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब से मेरे ख्याल में पूछ लेना चाहिए, वो बेहतर वजाहत कर सकते हैं कि एक तो इरफान साहब ये सिविल बालादस्ती का इशू है, 62-63 का है, उसके बाद नैब के ख़ात्मे का है। रोड मैप क्या है, ये आते ही आप ये करेंगे, दूसरी सियासी जमातें आपसे तामुन करेंगी नहीं करेंगी, और जो इस वक्त महाज़ारे की कैफियत है, या आप समझ रहे हैं कि आप 2/3 मेजॉरिटी ला रहे हैं, क्योंकि बाद चीज़ें तो आइनी तरमीम के ज़रिए हो सकती हैं, तो आपको 2/3 मेजॉरिटी मिल रही है अवाम की तरफ से कि आप समझते हैं कि ये सारा कुछ कर सकते हैं अपने तौर पर? जी, बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब और अब्बासी साहब। माशाल्लाह बड़ी डिटेल से आपने गुफ्तगू की है, और आपने वाकई हमारे मंशूर को गहरी नज़र से देखा है और उसके जो नुमायां निकात हैं उनकी निशानदही भी की है। जहाँ तक ये इस बात का ताल्लुक़ है कि हम इन गोल्स को या ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह अचीव करेंगे, ख़ास तौर पे मालियाती जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या गोल्स हैं, क्योंकि मुल्क की मौजूदा जो मुआशी इक़्तिसादी हालत है वो एफोर्ड नहीं करती है किसी तरह के एम्बिशियस एजेंडा को। तो हम नहीं समझते हैं कि हमने कोई ऐसा एम्बिशियस प्लान बनाया है, हमने अचीवेबल गोल्स ही रखे हैं। इरशाद आरिफ साहब, हमारे यहाँ ये होता था कि मिसाल के तौर पर हमारी मीटिंग होती थी और हम कहते थे जी कि ये रिलीफ देना है, 100 यूनिट तक हमने बिजली मुफ्त करनी है, या 200 तक करनी है, या 300 तक करनी है, और हम एक फैसले पे पहुंचते थे। अगले दिन मियाँ साहब एक बड़ी मीटिंग बुलाते थे और उसमें फिर हम बहस करते थे कि ये चीज़ क्या अचीवेबल है, क्या हम कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। अगर कंसेंसस होता था कि हाँ जी ये डूएबल है और ये कर सकेंगे, तो वो हमारे मंशूर का हिस्सा बन जाती थी, और अगर ये राय आती थी कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो हम उसे रद्द कर देते थे, मुस्तरद कर देते थे। हमने एक छलनी से गुजारा है, छाछ से गुजारा है, और एक एक चीज़ को इस ऐनक से देखा है कि क्या जब हमें अल्लाह के फजल करम से या अवाम की ताईद व हिमायत से इक़्तिदार मिलता है, तो हम इस पोजीशन में होंगे कि इन चीज़ों को मुकम्मल कर सके एजेंडे को। तो उस ऐनक से हमने देखा है, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। दूसरी दो बातों की आपने निशानदेही की है, वो दोनों बातें ताल्लुक़ रखती हैं आईनी तरामीम से। नैब भी इस वक्त एक आईनी इदारा है, और नैब को किसी कानून साजी के ज़रिए ख़त्म नहीं कर सकती कोई जमात, इसके लिए हमें आईनी तरमीम करना होगी। आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत मतलूब है। यही मामला है आर्टिकल 62 और 63 का, वो भी आइन की शिकें हैं और आइन का एक जुज़ बन चुकी हैं, उनको अंडू करना है तो हमें फिर 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी। अब मामला ये है कि अगर तो हम 2/3 अक्सरियत के साथ आते हैं, फिर तो हमें दूसरों के एहतियाज की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन हम दूसरों से बात ज़रूर करेंगे। आपको मालूम है कि माजी में भी हमारा ये एक रहा है तर्ज अमल कि हमने बुलडोज नहीं किया मामलात को अपनी अददी अक्सरियत की वजह से। हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम कंसेंसस हो जाए। अब आपने बिल्कुल ठीक दुरुस्त निशानदेही की, और मुझे कोई बाक नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है इसको तस्लीम करने में कि 62-63 के मामले में बेशतर जमातें यकसू थी कि ये मिस यूज होने लगा है और इसको ओरिजिनल हालत में लाना चाहिए। हम उस वक्त इस दलील को हमने नहीं माना। नैब के बारे में भी यही था कि नैब एग्जॉस्ट हो चुका है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका है, अदालतें ये बात कह रही हैं तो इसे खत्म हो जाना चाहिए। उस वक्त भी शायद हमने इस इदारे से कुछ ज्यादा ही अच्छी तवक्कुआत वाबस्ता किए रखी जो पूरी नहीं हुई, अदरवाइज ये उसी वक्त खत्म हो जाता। अब ये दोनों चीजें जो हम ला रहे हैं तो इस पे ऑलरेडी एक कंसेंसस मौजूद है, दूसरी जमातें तो ऑलरेडी मुतफिक है। अब हम भी अगर इस पे आ गए, एक वर्क पे आ गए, एक पेज पे आ गए, तो मैं समझता हूं कि आईनी तरामीम चाहे हमें
یا 2/3 بالادستی حاصل نہ بھی ہو تو یہ ہو جائیں گی اور یہ ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ نیب کا معاملہ تو بڑا واضح ہے۔ 62 اور 63 کا جہاں تک ارشاد عارف صاحب تعلق ہے، آپ ماشاءاللہ سیاست کو، آئینی معاملات کو، تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جس طرح 58(2)B نے ایک بحران کی کیفیت اختیار کر لی تھی اور جس بھی وزیر اعظم کو ہم چاہتے تھے اس کو راستہ دکھا دیتے تھے، اب کم از کم 2 وزرائے اعظم ان شکوں کا نشانہ بنے ہیں عدلیہ کے ذریعے سے۔ یوسف رضا گیلانی گئے انہی شکوں کے تحت، اور اس کے بعد نواز شریف گئے انہی شکوں کے تحت، اور اس سے پہلے بھی رحمان ملک صاحب بھی اس کا نشانہ بنے اور بہت سے لوگ نشانہ بنے۔ یہ نیب کے حوالے سے بھی اور 62 63 کے حوالے سے بھی آپ کو پہلے یہ سوچ نہیں آئی جب دوسری جماعتیں کہہ رہی تھی کہ جی واقعی یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے ہتھ کنڈے ہیں، اس وقت آپ مخالفت کرتے رہے، تو آپ ایک لحاظ سے آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ جو زرداری صاحب کہتے ہیں وہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، خود تجربہ ہوا تو پھر آپ کو اس کی قباحتیں نظر آئیں؟ میرا خیال ہے زرداری صاحب نے بھی یہ باتیں اس وقت کہی تھیں جب وہ خود تجربے سے گزر چکے تھے، ادروائز تو یہ باتیں بہت پہلے ختم ہو چکی تھیں، ان کے دور میں ختم ہو جاتی نہیں ہوئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تجربات ہوتے ہیں، تاریخ اسی طرح آگے بڑھتی ہے۔ آئین میں اگر 22-23 ترامیم ہو چکی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 22-23 دفعہ دیکھا گیا ہے کہ آئین کے اندر یہ سکم موجود ہے۔ اب آپ دیکھیے ہم نے 63A کے اندر بھی ترمیم تجویز کی ہے، اور 63A یہ ہے کہ جی اگر کوئی ممبر اپنی پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کے برعکس ووٹ دیتا ہے تو وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا، آئین اتنی بات کہتا ہے۔ عدلیہ نے اس کے اندر ایک پیوند لگا دیا کہ وہ ڈی سیٹ بھی ہوگا، اس کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا۔ اب یہ چیز تو آج پیدا ہوئی ہے نا، اب اس کو انڈو کرنے کے لیے ہم 63(1)A کا بھی ہم نے منشور میں ذکر کیا ہے کہ ہم اس میں واضح کر دیں گے کہ ہاں جی وہ ڈی سیٹ تو ہو جائے گا لیکن ووٹ اس کا کاؤنٹ ہوگا۔ تو یہ چیزیں تجربات کے ساتھ ساتھ آدمی سیکھتا بھی ہے اور آگے بڑھتا ہے، اور میں نے تو تسلیم کر لیا کہ شاید اس وقت یہ ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ عرفان صاحب، یہ جو ووٹ کا گننا جانا اور ڈی سیٹ ہونا یہ دونوں لازم ملزوم نہیں ہیں، کیونکہ ایک آدمی جو ووٹ دیتا ہے اس کا بینیفٹ تو وہ اٹھا لیا، اس نے کچھ پیسے بھی کما لیے، وہ مال مسروقہ ہے۔ جب عدالت کے سامنے یہ بحث ہو رہی تھی تو جب ایک آدمی کے گھر سے کوئی مال مسروقہ برآمد ہوتا ہے تو صرف اس کو سزا نہیں ہوتی بلکہ وہ مال مسروقہ بھی برآمد کیا جاتا ہے، واپس لیا جاتا ہے۔ تو یہ تو سیٹ جو ہے وہ تو اس کے جرم کی سزا ہے، اور یہ جو ووٹ کا نہ گنا جانا ہے یہ مال مسروقہ ہے، تو یہ دلیل کوئی قوی دلیل نہیں ہے؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے سر، اس لیے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے پولیٹیکل عزائم تھے۔ نمبر 1، دنیا بھر کے کسی دستور کے اندر، کسی آئین کے اندر، کسی پولیٹیکل ڈسپلن کے اندر، کسی ڈیموکریسی کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ پارلیمنٹیرین ایک ووٹ دے گا اور وہ گنا نہیں جائے گا۔ ووٹ کو گنا جانا ہے، چاہے وہ ادھر ہے چاہے وہ ادھر ہے۔ ووٹ جب رد کرتے ہیں تو آپ عوام کی جو 5 لاکھ لوگوں نے اس کے، چاہے وہ غداری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، آپ ان کے ووٹ کو رد کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ تو دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہے، ہمارے آئین میں بھی نہیں ہے۔ ہمارا آئین بڑا سوچ سمجھ کے تیار ہوا تھا اور بڑی کیٹیگریکلی کہہ دیا گیا تھا کہ اگر یہ ہدایات، غالباً 14ویں ترمیم میں یہ بات آئی تھی، اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ اس کا جو سیٹ ہے وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ آئین ساز یہ لکھ دیتے اگر ایسا چاہتے کہ ڈی سیٹ بھی ہوگا اور اس کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا، لیکن ووٹ نہ گنا جانا اس وقت کے جناب چیف جسٹس کے لیے اس لیے ضروری ہو گیا تھا کہ اگر کسی صوبے کے اندر ووٹ نہیں گنا جاتا تو حکومت تلپٹ ہو جائے گی، اور انہیں تلپٹ کرنا تھی، لہٰذا انہوں نے کر دی۔ تو اس طرح کے ٹولز جو ہیں وہ ہم نہیں دینا چاہتے۔ صحیح ہے۔ اچھا صدیقی صاحب، 62-63 میں آپ ترمیم کی بات کر رہے ہیں، یعنی اس میں کچھ نرمی ہوگی، کافی سختی ہے۔ دوسرا، نیب کو آپ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن گئے تو وہ انتقام لیں گے۔ یہ انتقام کی بو آپ کے بالکل ریسنٹ ماضی کے اتحادیوں کو کیوں آ رہی ہے؟ میرا خیال یہ ہے، جب آپ نے منشور کا عباسی صاحب ذکر کیا تو مجھے ایک چیز کہہ دینی چاہیے کہ آپ نے پی ٹی آئی کا منشور دیکھ لیا،
آپ نے پیپلز پارٹی کا منشور بھی، وہ بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے منشور دے دیا، لیکن ہوا یہ کہ جس دن ہمارا منشور آیا اس شام کو ایک کتابچہ سامنے آ گیا جس کے اشتہارات آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اخباروں کے اندر، گویا ان کا منشور ہمارے منشور کے انتظار میں بیٹھا تھا دراصل، اور وہ اب اس نے نقاب کشائی کی ہے اپنی۔ اصل بات یہ ہے کہ جس پارٹی کے پاس کارکردگی ہوتی ہے وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتا۔ کسی پارٹی نے اپنے منشور کے اندر، پیپلز پارٹی دیکھیں نا، بہت دور نہ جائیں، 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومت رہی 5 سال، ہماری حکومت رہی 2013 سے 18 تک، جو 2017 تک تھی دراصل، چلیں 4-5 سال ہم رہے، اس کے فوراً بعد پی ٹی آئی آ گئی، 4 سال وہ رہی۔ اب 3 جماعتیں بیک ٹو بیک کھڑی ہیں عوام کے سامنے، 8 سے 15، 15 سے 8 سے 13، 13 سے 18، 18 سے 22، 18 سے 22۔ اب ان میں سے آپ دیکھیں کہ کسی پارٹی نے کیوں نہیں کیا کہ جی ہم نے یہ منشور دیا تھا اور اس کی تکمیل میں، اس کے عمل درآمد میں یہ چیزیں ہم نے کی ہیں۔ اونلی پی ایم ایل این ہے جس نے یہ بتایا ہے کہ 2013 سے 2018 تک ہم نے کیا کیا ہے، توانائی میں ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے فارن پالیسی میں کیا کیا ہے، ہم نے دہشت گردی مکانے کے لیے کیا کیا ہے۔ جو چیپٹر ہیں، 32 چیپٹر ہیں ہمارے، ہر چیپٹر سے شروع ہم نے یہاں سے کیا ہے کہ ہماری کارکردگی کیا ہے، جی، تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ ہاں انہوں نے وعدہ کیا تھا، انہوں نے، کسی جماعت نے یہ نہیں کیا، اس لیے کہ کسی جماعت کے نامہ اعمال میں ہے نہیں۔ آپ پوچھیں کسی سے جی کہ 5 سال آپ نے کیا کیا ہے پیپلز پارٹی سے، کسی عام آدمی سے پوچھے، وہ ادھر دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، سر کھجائے گا۔ پی ٹی آئی نے کیا ہے 4 سال، وہ دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، سر کھجائے گا۔ لیکن پی ایم ایل این نے کیا ہے، وہ کہے گا جی اور تو مینوں نہیں پتا، سڑک انہوں نے بنوائی سی، موٹر وے انہوں نے بنائی سی، جڑا پل ہے نا یہ بھی انہوں نے بنایا سی، جی میٹرو چل رہی ہے انہوں نے بنائی سی، جی بجلی آ گئی ہے انہوں نے 10 چیزیں وہ ریڈی والا گنوا دے گا آپ۔ جی جی صحیح ہے، دس از دا ڈفرنس۔ ٹھیک ہے۔ اچھا صدیقی صاحب، یہ معاملہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن 8 فروری کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں کچھ رپورٹس یہ بھی ہیں کہ ان انتخابات کو متنازع بنانے کی کوشش بھی کی جائے گی، ان کے نتائج پہ بھی اثر انداز ہونے کا کوئی پلان ہے۔ کل کراچی میں جو ہوا، حیدرآباد میں جو ہوا، وہ آپ نے دیکھا، مخصوص سیاسی جماعت سے متعلق بات ہو رہی ہے، اور اگر میں اوپنلی کہوں تو پی ٹی آئی سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اگر اس طرح کا ماحول بپا کیا گیا تو اس کا الٹیمیٹ نقصان کس کو ہوگا؟ کیا صرف پی ٹی آئی کی مخالف جماعتوں کو ہوگا یا پورے سسٹم کو ہوگا؟ ہمارے ہاں باسی صاحب کوئی انتخابات جو 70 سے لے کے اب تک ہوئے ہیں غیر متنازع نہیں تھے، اور اگر تھے بھی تو ان کو غیر متنازع بنانے میں سب سے زیادہ کردار اس جماعت نے ادا کیا جو آپ مظلوم بننے کی کوشش کر رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جس جماعت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ کل حیدرآباد میں کیا ہوا اور کل کراچی میں کیا ہوا، ذرا پیچھے چلے جائیں نا، ان لوگوں نے 9 مئی کو کیا؟ کیا پاکستان کی تاریخ کے اندر کوئی جماعت آپ کو ایسی ملتی ہے جس کے اوپر سیاست کا لیبل ہو، جو انتخابی پالیٹکس کر رہی ہو، جو پولیٹیکل ایرینا کے اندر ہو، چاہے اس کے لیڈر قتل ہو جائیں، پھانسی چڑھ جائیں، چاہے وہ جیلوں میں چلے جائیں، چاہے وہ جلاوطن ہو جائیں، کسی نے چیز کو کی طرف دیکھا ہے آنکھ پلٹ کے، میلی آنکھ سے؟ نہیں دیکھا۔ کسی نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کیے ہیں؟ تو یہ جو فصل کاٹی جا رہی ہے نا، یہ وہ فصل ہے جو ان لوگوں نے بوئی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا، میں تو بار بار لکھتا بھی ہوں، وہ اس لیے پاک صاف معصوم منزہ مصفہ آب زمزم میں دھلے ہوئے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم نے صحیح طریقے سے احتساب ہی نہیں کیا۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات میں جی ایچ کیو پہ حملہ کروں اور صبح نامینیشن پیپر لے کے چلا جاؤں اور کہوں جی کہ میرے نامینیشن پیپر قبول کریں اور میرے ساتھ جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کا سلوک کریں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کسی دنیا کے ملک میں ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ جی اچھا عرفان صاحب، یہ جو پارلیمنٹ کی بالادستی کی آپ نے بات کی، آپ کے منشور میں رکھا گیا ہے، ایک تو ہمارا جو آئین ہے وہ کسی ادارے کی بالادستی کی بات نہیں کرتا، بلکہ 3 اداروں کی یکساں انداز میں مل جل کر چلنے کی حدود کا تعین کر کے کہ یہ تینوں ادارے ہوں گے، اور ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم۔ جب پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدلیہ اور انتظامیہ اس کے ماتحت ہوں گے، اس کو بالادستی حاصل ہوگی، ایک بات۔ دوسری یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی جب بات عام طور پر یا سول بالادستی کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ اس کے کچھ اور ڈائمنشن ہیں جو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو یہ پارلیمنٹ کی بالادستی کا کیا مطلب ہے کہ عدلیہ اس کے ماتحت ہوگی
اور انتظامیہ اس کے ماتحت ہوگی. ارشاد عارف صاحب بالکل ماتحت نہیں ہوتے. یہ ادارے اپنا الگ وجود رکھتے ہیں, اینٹیٹی رکھتے ہیں, شناخت رکھتے ہیں, تشخص رکھتے ہیں, اور دنیا کے ہر پارلیمنٹ میں یہ ہے. بٹ پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس کے پاس قانون سازی کا اختیار ہے. دوسرا یہ ہے کہ پارلیمنٹ ایک ایوان ہے ایسا, یا ایک ایسی جگہ ہے جہاں عوام کے نمائندے ووٹ کے ذریعے چن کے لائے جاتے ہیں, انتخاب کے ذریعے لائے جاتے ہیں. نہ عدالت کے اندر یہ کام ہوتا ہے, نہ کسی اور جگہ ہوتا ہے. تو تیسری بات یہ ہے کہ ان پارلیمنٹ کو ہی, پارلیمنٹ جو مدر کہلاتی ہے, ماں کہلاتی ہے, وہ اس لیے کہلاتی ہے کہ مثال کے طور پر آپ عدلیہ ہمارے ماتحت نہیں ہے, جج اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. لیکن جج کس چیز کے ماتحت فیصلے کرتے ہیں؟ آئین کے تحت. آئین کون بناتا ہے؟ آئین پارلیمنٹ بناتی ہے. جج اگر 17 آج بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ 17 کس نے طے کیا ہے؟ یہ 18 کیوں نہیں ہے؟ یہ 25 کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ ہم نے طے کیا ہے کہ آپ 17 ہوگے. جب ہم کہیں گے آپ 25 ہو جاؤ, وہ 25 ہو جائیں گے. جی ٹھیک, بہت شکریہ ارشاد صاحب, آپ کا شکریہ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, اجازت دیجیے.